آغاز کرتے ہیں ہم خبر کے ساتھ۔ کراچی میں رات بھر کے دوران 7 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں۔ ان مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو مارا گیا ہے جبکہ 7 زخمیوں سے مقابلے قائد آباد، کورنگی، کازوے، اس کے ساتھ ساتھ صدر، شالیمار، میٹھا دار، شاہ لطیف ٹاؤن، سعود آباد اور سچر کے علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون، منشیات اور موٹر سائیکلیں برآمد کی گئی ہیں۔ کراچی سے ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، رات بھر یہ 7 مقابلے ہوئے ہیں اور مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہوا ہے جبکہ 7 زخمیوں سمیت 13 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ مقابلے قائد آباد، کورنگی، EBM کازوے، صدر، شالیمار، میٹھا در، شاہ لطیف ٹاؤن، سعود آباد اور سچر کے علاقوں میں یہ مقابلے کیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون، منشیات اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ تو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کراچی میں متحرک ہیں۔ رات بھر میں شہر میں 7 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں اور ان مقابلوں کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہوا ہے جبکہ 7 زخمی ہوئے ہیں۔ 7 زخمیوں سمیت 13 ملزمان ایسے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ مقابلے قائد آباد، کورنگی، EBM کازوے، صدر، شالیمار، میٹھا در کے علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ اس سے متعلق تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے شہباز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہباز بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے مختلف مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ہیں جس دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ 8 زخمیوں سمیت 14 ملزمان کو وہ گرفتار کیا گیا۔ کراچی کے علاقہ ملیح سعود آباد جہاں پہ مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک جبکہ اس کا ساتھی وہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم کی شناخت کاشف اور زخمی کی نظام الدین کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور موٹر سائیکل وہ برآمد کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے پولیس یہاں سے کہ ملزمان وہ شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ قائد آباد کا علاقہ ہے دربار ریڈی روڈ کے قریب بھی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ ملزم کا نام وہ فیاض بتایا جا رہا ہے جبکہ اس کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکل بھی وہ برآمد کیا گیا ہے۔ کورنگی EBM کازوے کے قریبی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ایک زخمی سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گلستان جوہر، رابعہ سٹی، صدر، شالیمار، بس اڈہ، میٹھا در، شاہ لطیف ٹاؤن اور سچر کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلے ہوئے جس کے نتیجے میں 5 زخمیوں سمیت 6 ملزمان کو وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان جن میں عاقب، علی، اسد، اسامہ، کاشف و کامران شامل ہیں، یہ اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے اور پولیس کو کئی متعدد کیسوں میں وہ ملوث تھے۔ تاہم ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان اور موٹر سائیکلیں وہ برآمد ہوئی ہے جبکہ اورنگی ٹاؤن، پیر آباد اور مومن آباد میں بھی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں 3 منشیات فروش جبکہ 1 موٹر سائیکل لفٹر شامل ہے۔ شکریہ آپ کا شہباز۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی عالمی سطح پر کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ امن کے لیے سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات ایک پیج پر آ گئے۔ ترک صدر نے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ شمالی کوریا نے غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہوگا۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے قتل عام رکوانے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں شروع ہو گئیں۔ کئی ملکوں کے سربراہوں نے آپس میں رابطے کیے جن میں جنگ بندی کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو فون کیا جس میں تشدد اور کشیدگی پر قابو پانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے وزرائے خارجہ میں بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جس میں عام شہریوں کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا جس میں دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے خاتمے پر اتفاق کیا۔ سعودی ولی عہد نے ترک صدر سے بھی رابطہ کیا اور اسرائیل کی جانب سے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ چین، روس اور شام نے بھی اسرائیل حماس تنازع کے 2 ریاستی حل پر زور دیا۔ عرب لیگ اجلاس کے مشترکہ اعلامیے میں عالمی برادری سے جنگ بندی کے لیے فوری کوششیں کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے جس میں غزہ کی صورتحال پر ادھر شمالی کوریا نے غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کر دی۔ شمالی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہونے والی خون ریزی کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ یہ جنگ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف مسلسل زیادتیوں کی وجہ سے ہے۔ کم جونگ ان نے مزید کہا کہ فلسطین عربوں اور مسلمانوں تک منحصر نہیں بلکہ یہ ان کی آزادی کا مسئلہ ہے۔
حماس اسرائیل جنگ امریکہ اسرائیل کی حمایت اور مدد کے لیے کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم نیتن یاہو سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی حمایت پر اینٹونی بلنکن کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ حماس سے ایسے نمٹنا ہوگا جیسے دنیا داعش سے نمٹ رہی ہے۔ جو ملک حماس کا ساتھ دے گا اس پر پابندیاں لگنی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حماس کا ایجنڈا اسرائیل اور یہودوں کو ختم کرنا ہے۔ حماس کے حملوں کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ حماس فلسطینیوں کی ترجمانی نہیں کرتا۔ خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اینٹونی بلنکن نے حماس پر جنگ کے دوران بچوں کو قتل اور نوجوانوں کو زندہ جلانے کا الزام بھی لگایا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج ملک بھر میں یوم طوفان الاقصی منانے کا اعلان کیا ہے۔ 14 اکتوبر کو پشاور میں ہونے والی مفتی محمود کانفرنس کو بھی فلسطینی عوام کے حق میں بڑے مظاہرے میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم حکمران ابہام سے نکل کر واضح کریں کہ اپنے فلسطینی بھائیوں اور ان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورے ملک میں تمام زیر ہیڈ کوارٹر پر مظاہرے کیے جائیں گے، اور اب میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں یوم طوفان اقصی۔ جمعے کے روز طوفان اقصی منانا ہوگا۔ سب لوگ میدانوں میں نکلیں، سڑکوں پہ آئیں اور اپنے فلسطینی بھائیوں کو آواز دیں کہ ہم جہاں تک اس پہ کوئی کمی نہیں دکھائیں گے، اور اس سے آگے اگر مسلمانوں کو اجازت ملتی ہے تو اسلامی دنیا کا نوجوان آج فلسطین میں محاذ پر بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ قوم اپنی ذمہ داری سمجھے، اس کو اپنا فرض سمجھے اور اس میں شرکت کو یقینی بنائیں تاکہ ایک مضبوط اور طاقتور پیغام پاکستان کی سرزمین سے دنیا بھر کو چلا جائے۔ سابق وزیر اعظم اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں ملک نے ترقی کی منازل طے کی۔ قائد نون لیگ کی واپسی پر ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ 24ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ حسن رضا کی رپورٹ۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا لاہور ماڈل ٹاؤن میں پنجاب تاجر کنونشن سے خطاب۔ بولے معاشی ترقی کے لیے پہلے سیاسی استحکام لانا پڑے گا، ہمیں اس ملک سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں گالم گلوچ نہیں بلکہ ترقی ہوئی۔ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے تو شہداء کی توقیر کرنا ضروری ہے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو پاکستان ترقی کا سفر دوبارہ شروع کرے گا۔ نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر کو آج سے ٹھیک 9 دن بعد مینار پاکستان پر تشریف لائیں گے۔ آپ نواز شریف کا بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ کر استقبال کریں، ان کو بتائیں کہ پورا پاکستان نواز شریف تمہاری راہ تک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ پاکستان ضرور عظیم بنے گا اور ضرور عظیم بنے گا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان انشاءاللہ دوبارہ 24ویں بڑی معیشت بن جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو G20 ممالک میں شامل کریں گے۔ پاکستان نہ صرف جو 5 سال کا کانسپریسی تھی اس کے نتیجے میں 47ویں معیشت بن گیا دنیا کی، 24ویں سے یہ واپس جائے گا 24ویں پہ، یہ پھر G20 کا ممبر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ میاں نواز شریف کے آنے کے بعد شہباز شریف صاحب اس کو ڈکلیئر کر چکے ہیں، وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، اور ان کی کارکردگی میں ان کی ٹیم انشاءاللہ پاکستان کو دوبارہ G20 میں لے کے جائے گی۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں تو 21 اکتوبر کو نواز شریف کا والہانہ استقبال کرنا ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی نااہلی کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اس قانون کی روح سے نواز شریف الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے بہت ہی عمدہ فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے میں طے کر دیا گیا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے۔ وہ فیصلہ آباد میں مخاطب تھے۔ اس مہنگائی کے جن کو 16 ماہ میں قابو نہیں کیا تو ہم نے کم از کم اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔
میاں نواز شریف اس ملک کی اس وقت جو مشکل صورتحال میں ہے واحد امید ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس بحرانی کیفیت میں سامنے آئی ہے اور اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ ہم ملک کو جو ہے وہ اس بحران سے نکالیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ احتساب اپنی جگہ درست لیکن بیانیے کا محور نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے بغیر الیکشن ہو سکتا ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں؟ ہم یہ ہسٹری دہرانا نہیں چاہتے۔ 9 مئی کے واقعے کو نظر انداز کر دیا تو یہ بڑی غلطی ہوگی۔ جب ملٹری کو چیلنج کریں گے تو پھر انہی کا قانون لاگو ہوگا۔ 9 مئی کو چیئرمین پی ٹی آئی مظاہرین سے رابطے میں تھے، مضبوط شواہد موجود ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ وتھ کامران شاہد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ جانے میں مشرف کیس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہوں گے۔ انہیں حکومت ملی تو معاشی بحالی کے لیے ملٹری لیڈرشپ کا کردار برقرار رکھا جائے گا۔ صاحب پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہیں نواز شریف صاحب؟ جی میں پرائم منسٹر ہیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ یعنی کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شہباز شریف نہیں ہوں گے؟ بالکل بالکل یہ میاں نواز شریف از آور کینڈیڈیٹ۔ تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ یہ تو نہیں ہوگا نا کہ شہباز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر پورٹ فولیو سی ایم پنجاب پہ آ جائے گے؟ بالکل آ سکتے ہیں، کیوں نہیں آ اچھا، سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پورٹ فولیو پہلے پرائم منسٹر رہے وہ اب سی ایم پنجاب آ رہے ہیں؟ یہ پارٹی کا اور ان کا ڈیسیژن ہوگا۔ 2017 میں جب میاں صاحب کو جو ہے نکالا گیا یہ کہ مشرف کا ٹرائل ہو رہا تھا اور اس لیے میاں یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح اکانومی میں فوج سپورٹ کر رہی ہے اس وقت نگران اس کو، جس طرح میں کہتا ہوں ڈالر آپ کے سامنے کیسے ہو کہ تو مافیاز تھے نا، آپ لوگ شریف لوگ ہوتے شاید آپ نہیں، انہوں نے جس طرح کیا اس سائر فوج نے، میرا خیال ہے کنٹینیوس سپورٹ فوج کی رکھے وہ دخیل نہیں ہوگا پولیٹیکل معاملات میں۔ اگر آپ کی اکنامک صرف سویلین حکومت جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس ملک میں امن رہے اور اس ملک میں جو ہے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ ڈالر والے بڑا کبار کا اور ٹیکس نہ دینے والے، اگر ان کو کنٹرول کرنا ہے یہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے۔ 9 مئی تو بغاوت ہے، دیٹ از سیڈیشن۔ یو ہیو ایکچولی ریولٹڈ اگینسٹ اے اسٹیٹ۔ اگر 9 مئی کو یہ اندر تھا، اس کی گفتگو ہے، وہ کون سی گفتگو ہے جو جب اندر تھے تب کی گفتگو ہے؟ یہ آپ نے سنی ہے؟ نہیں میں نہیں سنی، لیکن آپ کو انفارمیشن ہے کہ جب عمران خان 9 مئی کو ارسٹ ہے یہ اندر سے ٹیلی فون پہ رابطے میں تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ نواز شریف نے پاکستان کو دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنایا۔ نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا، اب بھی نکالیں گے۔ مشکلات میں گھرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے۔ آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے NA 126 اور NA 130 کے عہدیداروں اور کارکنوں نے ملاقات کی۔ مہر اشتیاق، خواجہ احمد حسان، حافظ میاں نعمان اور رانا مشہور سمیت دیگر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ اس موقع پر مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور عوام کے حق کے لیے کھڑا ہونا نواز شریف کی روایت ہے۔ مشکلات میں گھرے پاکستان کو آج پھر نواز شریف کی ضرورت ہے۔ ملک اور قوم کو زخم لگتے ہیں، ہر بار نواز شریف آ کر مرہم رکھتا ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کے وقار اور قومی مفادات کے تحفظ کی جنگ لڑی ہے۔ عوام 2/3 ووٹ دیں، نواز شریف آپ کو مہنگائی سے نجات دلائے گا۔ نواز شریف نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے، وہ ایک بار پھر عوام اور ملک کو بچانے واپس آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ بارشوں کا نیا سلسلہ 14 سے 17 اکتوبر تک وقفے سے جاری رہے گا۔ درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ محکمہ موسمیات کی 14 سے 17 اکتوبر تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش کی پیش گوئی، کہیں ہلکی تو کہیں موسلا دھار بارش متوقع۔ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان۔ مغربی ہوائوں کا سلسلہ 13 اکتوبر کو ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوگا، جو 14 اکتوبر کو ملک کے وسطی علاقوں تک پھیل جائے گا۔ اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان کے بیشتر علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس دوران سندھ اور بلوچستان کے بعض مقامات پر بھی بارش کا امکان ہے۔ موسلا دھار بارش کے باعث ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ 15 اور 16 اکتوبر کے دوران راولپنڈی، گجرانوالہ اور لاہور میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی ہے۔